باقی رہیں گے، سنت پر باقی رہیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عبادت نہیں کریں گے تو ہم بدعت کی طرف چلے جائیں گے. بات سمجھے؟ سیدھی سادی بات ہے. ہر معاملے میں آپ کا چھوٹا بڑا معاملہ، چاہے اخلاق ہو، چاہے یعنی مطلب ہے کہ معاملات ہو، چاہے عبادات ہو، اور خصوصاً عبادات کے اندر، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا 4 تقاضے علماء کرام نے بتائے ہیں. پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا کہ یعنی طاعتہ فی ما امر، طاعتہ فی ما امر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں کا حکم دیے ہیں بلا کسی سوال کے فوراً مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا. یہ پہلا تقاضا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غور سے سن لے. دوسرا تقاضا اجتناب ما نہا عنہ وزجر، اور اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صرف احادیث کے اندر منع نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن بھی دیا، حدیث بھی دیا. جن جن چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، ان سے رک جانا. یہ دوسرا تقاضا ہے. اور تیسرا تقاضا تصدیقہ فیما اخبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث سمجھ میں آئے تو ہم مانتے ہیں، حدیث سمجھ میں آئے تو انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر دجال کے بارے میں آپ نے بہت سی حدیثیں سنی، اور پیارے نبی اور ہر نبی نے دجال کے بارے میں ڈرایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تفصیلات کو دجال کے بارے میں آپ نے بیان کیا، ایسی تفصیلات کسی نبی نے بیان نہیں کی. اتنی تفصیلات بیان کرنے کے باوجود آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات تھے بھائی، اجتہاد تھا کہ یہ دجال ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. لیکن ہم نے ساری دنیا چھان مار کر دیکھ لی. لیکن اس نے کیا کہا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، قیامت کے قریب وہ ضرور فتنہ بن کر اٹھے گا، ساری دنیا کو فتنے میں مبتلا کر دے گا. یہ نبی صاحب نے کہا ہے نا. ماننا نہیں ماننا، ضابطہ کیا ہے؟ الایمان، پورے طریقے سے ایمان رکھنا، یقین رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. تو اسی کو کہا گیا تصدیق فی ما اخبر. اللہ کے رسول نے جن جن باتوں کی بارے میں خبر دی ہے ان کو دل و جان سے مان لینا. تو لوگ کیا کہتے؟ ارے بھائی دجال کے فتنے کے بارے میں وہ اجتہادات نہیں. اللہ کے رسول نے جب کہا ہے تو وہ ضرور ایک انسان کی شکل میں پیدا ہوا ہے. جب قیامت کے دن قیامت کے قریب اٹھے گا فتنہ بن کر تو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق بن جائے گا، پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا بن جائے گا، اپنے آپ کو خدا بتائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرشمے بتائے گا. لیکن اس کا مقابلہ کرنے والے بھی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اٹھائے گا. تو بہرحال تصدیق فی ما اخبر، اللہ کے رسول نے جن جن باتوں کو بتایا اس کو مان لینا. یہ تقاضے ہیں یہ. اور آخری بات ہے اللہ یعبد اللہ الا بما شرع. یہ چوتھا تقاضا ہے. تقاضے کے مطلب کیا ہے؟ کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے، یہ مطالبات ہیں. اور چوتھا مطالبہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع. اللہ کی عبادت نہ کی جائے، نہ کی جائے، نہ کی جائے مگر ویسے ہی کی جائے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو یہاں آ کر میں سنت اور بدعت کے درمیان میں فرق بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی. مولانا نے سنت کے بارے میں بڑی باتیں بتائی ہیں، الحمدللہ علمی انداز سے آپ نے سمجھایا ہے اور بڑی پیاری پیاری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. لیکن اس کا ایک خلاصہ سمجھ کر میری بات کو لیجیے تاکہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھ کر یہاں سے اٹھ سکتے ہیں. تو دیکھیے سنت کس کا ضد ہے؟ تو پہلے سنت کے معنی، سنت کے ماشاءاللہ علماء نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو پھر بھی سنت کبھی قرآن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ حدیث پاک ترکت فیکم امرین، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 باتیں، 2 چیزیں میں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. تو سنت کس کے مقابلے میں ہے؟ قرآن کے مقابلے میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، یہ ساری چیزیں ملا کر قرآن کے مقابلے میں کیا ہے؟ سنت. ایک معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے اور اس کے بعد دوسرا معنی، سنت کبھی فرض کے معاملے میں، فرض کے مقابلے میں
استعمال ہوتا ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے فرض ہے؟ فرض ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، کل 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے؟ یہاں سنت کس معنی میں ہے؟ یہاں سنت ہے، یہاں سنت حدیث کے معنی میں، اور یہاں سنت مستحب کے معنی میں۔ مستحب بولو یا مستحسن بولو، جو بھی بولو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا لیکن امت پر فرض نہیں کیا، ایسی بات کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کے ایک اور معنی ہے، کس کے مقابلے میں؟ سنت بدعت کے مقابلے میں۔ علماء نے اس بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس کا لب لباب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سنت کس کے مقابلے میں؟ بدعت کے مقابلے میں۔ تو یہاں طریقہ رسول، طریق رسول، سمجھے؟ تو یہاں پر اب مجھے یہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے سنت اور بدعت، تو اس سنت کے اقسام آپ لوگ معلوم کر لیے۔ سنت، اب بدعت کے بارے میں آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بدعت کے بارے میں علماء کرام نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ سمجھ پائیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو بھی شخص دین میں جو بات نہیں ہے، ایک نئی بات ایجاد کرتا ہے، ایک نئی بات گھڑ کر لاتا ہے، اور وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے منہ پر رد کر دے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین کے اندر نئی بات گھڑ لینا یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور نئی باتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، نئی بدعتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اور بدعت کی قسمیں میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہی اہم ہے، آج کے محاضرے کا یہ نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے بدعت۔ دیکھیے، بدعت یہ مکفرہ ہے، ایسی بدعتیں انسان کو کافر بنے۔ پوری بدعتیں برابر نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، بدعت کے بھی درجات ہیں۔ ہاں، ہم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ ہم تقسیم نہیں کریں گے۔ امام شافعی نے سخت انکار کیا ہے، اور علماء کرام نے سخت انکار کیا ہے، علماء سلف نے۔ بدعت اچھی بدعت بری بدعت نہیں ہے، جیسا کہ بریلویوں کی کتاب ہے بدعت حسنہ کے نام سے پوری کتاب ہے۔ ان کے جتنے قوالیاں ہیں، جتنے عرس ہیں، جتنے چادر چڑھانے ہیں، جتنے روٹیاں چھوڑنے ہیں، جتنے ساری چیزوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ حقیقی معنوں میں انہوں نے اسلام کے علاوہ ایک اور ہی دین پیش کیا، اس کا نام یہ لوگ بدعت حسنہ رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ کل بدعت ضلالہ۔ اب اس کے بعد گنجائش نہیں بدعت حسنہ کہنے کی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، یہ کہہ دیا نا۔ پھر اس کے بعد کوئی اچھی بدعت بری بدعت رہتی کیا؟ نہیں رہتی۔ اب آئیے، بدعت یہ ہے مکفرہ، ایک ایسی بدعت جو انسان کو کافر بنا دے۔ کون سی بدعت ہے؟ مثال دے سکتے ہیں آپ؟ اسلام کے یا ایمان کے ارکان میں سے یا اہم باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دینا، یہ بدعت مکفرہ ہے۔ مثال کے طور پر قدریہ کی بدعت۔ قدریہ جانتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے والے۔ تقدیر کوئی چیز نہیں جی، انسان اپنی تقدیر خود آپ بناتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ سمجھنا ان کو قدریہ کہا گیا، قدریوں کی بدعت۔ اگر کوئی شخص سے قیامت کا انکار کر دے رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طریقے سے اس کا انکار بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت میں بھی بہت اونچی بدعت ہے۔ کیسی بدعت ہے؟ انسان کو کافر بنا کے رکھ دے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور تقسیم علماء کرام کی کتابوں میں ملتی ہے، بدعت مشرکہ۔ انسان کو مشرک بنا دے۔ مثال دیجئے۔
مثال دیجیے, شرک بدعت کی مثال دیجیے. یہ روٹی لے جا کے نیلور کے تالاب میں چھوڑنا یہ تو مشرکہ ہے. یعنی مثال کے طور پر قبر کو پختی بنانا بدعت مشرکہ ہے. اور اسی طریقے سے قبر کے سامنے جا کے دو ہاتھ پھیلانا یہ کیا ہے؟ بدعت مشرکہ ہے. خود اس کے اندر یہ جو شرک ہے اس کے اندر بھی درجات ہیں, یعنی مطلب ہے کہ بدعت کے اعتبار سے درجات ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی پتے کی بات بتائی زاد المعاد کے اندر, کہا جی طواف کرنا یہ بھی بدعت مشرکہ ہے. جی جی وہاں جا کر طواف کرتے یہ بدعت, جی جی یہ بھی بدعت مشرکہ ہے. شرک آدمی کو مشرک بنانے کی بدعت. دیکھیے مشرکین تین قسم کے, تین کیٹیگری کے ہیں مشرکین, یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا پتے کی بات بتائی. فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلَّا أَن يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ بِهِ أَوْ عِندَهُ. یہ ایک جملے کے اندر پورے مشرکین کو تقسیم کر کے رکھ دیا. یا غیر اللہ کے پاس جا کر اللہ کو پوجے, یا یوں کہیے کہ مشرکین نے انکار کیا ہے مگر یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈائریکٹ مانگے او بابا دے دو, لیکن مکہ کا شرک تھا. اور بھی غیر اللہ کے ذریعے اللہ سے مانگی او بابا دلا دو. سمجھ میں آ گئی؟ ایسا کرنے والے کچھ مشرک ہیں. اور یہی شرک کفار مکہ کا شرک تھا. وہ ڈائریکٹ پوچھتے نہیں تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ان 360 بتوں کی ہم پوجا جو کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ ہم ان کی نہیں کر رہے ہیں, ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب کر دیں, ان کے ذریعے اللہ کی پوجا کر رہے ہیں. اور بھی اور عندہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے, زیارت کے لیے مدینہ پہنچتے, آج ہم پائے مبارک کے پاس بیٹھ کر مانگیں گے. اس کے پائے مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس بیٹھ کر آج ہم مواجہہ مبارک میں بیٹھ کر ہم مانگیں گے. یہاں یہ لوگ نہ اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں, نہ اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول دلا دو, بلکہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, لیکن اس جگہ جا کر مانگ رہے ہیں جہاں پر شرک ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاں تو آج سر مبارک کے پاس بیٹھ کر مانگیں گے. کچھ لوگوں میں دیکھا غار ہیرا کے اندر جا کر کہہ رہے ہیں ابھی آ جائے گی رحمت, ابھی آ جائے گی رحمت. ارے بھائی تم کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیے, بیر زمزم کو چھوڑ دیے, مطاف کی جگہ چھوڑ دیے, جب مستلم ہے گڑ گڑانا ہے, دروازہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ تم چھوڑ دیے, آ کر کہاں مانگ رہے تم؟ کس کے اوپر مانگ رہے؟ غار ہیرا کے اندر بیٹھ کے ابھی آ جائے گا, ابھی آ جائے, ابھی آ جائے. تو یہ ہے شرک. فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلَّا أَن يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ بِهِ أَوْ عِندَهُ. یہ تین کیٹیگری میں تقسیم کر کے رکھ دیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. بڑی پیاری عبارت ہے, بڑی اچھی تشریح ہے. یہ جو جزیات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. مشرک اب کتنے قسم کے ہو گئے؟ ہاں 3 قسم کے مشرک ہو گئے, 3 قسم کے مشرک ہو گئے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درخت کاٹ دیے تھے ببول کا, یاد ہے؟ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی تھی. لوگ سوچنے لگے اچھا وہ مبارک درخت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, چلو وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. تو فوراً آرڈر بھیجا درخت کو نکال دیا. تو ایک ایسی جگہ جانا جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے, وہاں جا کر سمجھنا اس درخت کے نیچے اس قبر کے پاس. عام طور پر دیکھیے آج مشرکین ان تین کیٹیگری سے کوئی نکلا ہوا نہیں, سوائے اللہ تعالیٰ کے سلفیوں کو بچا لیا ہے. باقی تمام پوری امت ان 3 کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری کے اندر داخل. بڑے بڑے ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا عمر آباد میں, دیوبند کا فارغ تھا. وہ کہتا تھا کہ جب کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا ہم اس قبر کے پاس جاتے. بانی دیوبند کون ہے نام ہے؟ امداد اللہ قاسم نانو, ان کے ہاں جاتے ہیں ہم لوگ. جا کر ان کے قبر کے پاس جب ہم بیٹھ کر التجا کرتے ہیں, وہاں جا کر پڑھتے ہیں تو ہم کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے.